السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے اینیمل سٹینڈ کے حوالے سے کہ اگر ڈیری فارم ہے تو اس میں جانوروں کے لیے سٹینڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی جانور جو ہے اس کو آپ کوئی بھی میڈیسن دینا چاہ رہے ہیں یا اس کی اے آئی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے، ویکسینیشن کرنی ہے، تو اس کے لیے سٹینڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ڈیری فارم بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سٹارٹ میں جب آپ فیڈ کاسٹ، شیڈ ڈیزائن، باقی ساری چیزوں پہ بہت سارے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جیسا کہ یہ سٹینڈ ہے، یہ چیزیں پرچیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پر چھوٹے کسان کے لیے جو لو لیول سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو پھر جو رہ جاتا ہے آپشن وہ یہی ہوتا ہے کہ لو کاسٹ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے لو کاسٹ بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سٹینڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جانور کو کنٹرول کرے، چاہے آپ لوہے کا بنائیں یا لکڑ کا، مقصد یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھنا کیا ہے، آپ کی اخراجات بھی نہ ہوں اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ تو یہی ہم نے کیا ہے، اس پہ کوئی کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں کیا اور بہترین جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارے پاس بن گیا ہے۔ تو اب ہم آپ اس کی ڈائمینشنز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے بنایا گیا ہے۔ اس کی اگر ڈائمینشن کی بات کی جائے تو یہ جو لمبائی ہے اس کی، یہ 6 فٹ یعنی کہ 6 فٹ ہونی چاہیے، 6 فٹ سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے، اس کی چوڑائی اس کی 3 فٹ ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات ہے اس کی اونچائی جو فرنٹ سے ہے یہ ٹوٹل 6 فٹ ہونی چاہیے، اور درمیان میں جہاں پہ جانور کا منہ آتا ہے وہ 3 فٹ پہ ہونا چاہیے، اور بیک سائڈ سے جو ہے یہ 3 فٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی ڈائمینشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فرنٹ سے اس کی ہائٹ کو کم کر دیں گے تو جانور جو ہے وہ چھلانگ لگا کے آگے سے گزر جائے گا، اور اگر آپ اس کی ہائٹ کو اس سے زیادہ کر دیں گے تو جانور کا جو ہے منہ وہاں پہ آگے آئے گا ہی نہیں، جانور اٹکا رہے گا اس پہ۔ تو اس وجہ سے اس کی اونچائی جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے لمبائی کی۔ لمبائی آپ اس پہ چینج نہیں کر سکتے، لمبائی یہی فکس ہے 6 فٹ ہی، کیونکہ اگر اس سے کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس کے نقصان یہ ہیں کہ بیک سائڈ سے جانور جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ باہر نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر 6 فٹ ہوگی تو آپ اس کے بیک سائڈ پہ کوئی سی رسی یا کوئی ایسی چیز لگا سکتے ہیں جو جانور کو باہر نہیں نکلنے دے گا۔ تو اگر آپ نے اس سے چھوٹا بنایا ہوگا تو آپ وہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے 7-8 فٹ بنایا ہوگا تو پھر بھی مشکل ہو جائے گا۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اس کی چوڑائی۔ اس کی چوڑائی آپ نے 3 فٹ ہی رکھنی ہے۔ 3 فٹ کیوں رکھنی ہے؟ 3 فٹ نہ رکھیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ 3 فٹ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ آسانی سے اس میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے کم کر دیں گے تو وہ جانور جو ہے وہ سائیڈوں سے اس کے ساتھ ٹکرائے گا، وہ تنگ ہوگا۔ تو اگر آپ اس سے زیادہ 4 فٹ 5-6 فٹ کر دیتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اس کے اندر ٹرن لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 4 یا 5 فٹ رکھے ہیں تو جانور کوشش کرتا ہے، جانور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیدھا ہی چلے، وہ ریورس بیکورڈ نہ چلے۔ تو اگر آپ نے اس کی چوڑائی زیادہ رکھی ہوگی تو جانور ٹرن لینے کی کوشش کرے گا اور اس میں پھنس جائے گا۔ 3 فٹ ایسی چوڑائی ہے جس میں جانور جو ہے وہ ٹرن نہیں لے سکتا۔ تو جو بھی جانور کھڑا ہے وہ واپس ہی آئے گا اور بیکورڈ ہی آئے گا۔ تو یہ اس کا چوڑائی کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔
اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے چڑھائی بھی ہو گئی، اس کی اونچائی بھی ہو گئی، لمبائی، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس کے بعد ہے کہ اس کے کیسے جانور کو اس میں رکھا جائے۔ تو اس کے حوالے سے کیا ہے، جیسے ابھی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، فرنٹ پہ آپ 2 لکڑیاں لگا سکتے ہیں۔ ایک لکڑی کو آپ نے فکس باندھ دینا ہے، جبکہ دوسری جو ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ایڈجسٹیبل رکھنا ہے۔ تو یوں ہی جانور کی گردن آگے چلی جائے تو پھر آپ جانور کے گردن کے حساب سے، اگر موٹی گردن ہے یا بریک ہے تو وہ آپ اس حساب سے اس کو آگے ارینج کر سکتے ہیں۔ ایک کو آپ پرمننٹ رکھیں۔ دوسرا ہے اس کا جو مین ہے جو بیک سائڈ پہ، تو بیک سائڈ پہ پیچھے سے جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ لکڑ دیں گے یا رسہ دیں گے، اس کی ہائٹ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو نیچے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس ہائٹ پہ رکھیں گے تو جانور تنگ ہوتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے اس میں سے نکلنے کی تو وہ بیک سائڈ پہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ تو جب وہ پیچھے سے اس سائڈ پہ ٹکرائے گا تو یہ جو لیول ہے بیک سائڈ والی لکڑی کا، جو جانور کو باہر نہیں جانے دے رہی، یہ جو جانور کا حصہ ہے یہ نازک حصہ ہے، اور وہاں پہ اگر جانور ٹکراتا ہے تو یہ سوجن آ جائے گی۔ تو کم از کم یہ جو لکڑی آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے اس سے 1 فٹ نیچے اس کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو 1 فٹ نیچے رکھیں گے تو اگر جانور بیک سائڈ پہ کوشش کرتا ہے جانے کی تو وہ اس کے ساتھ ٹکرا جائے گا۔ تو اوورآل یہ ایک ایشو یہ تھا کہ یہ جانور جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کو ایشو تھا میسٹائٹس کا، لیکن یہ کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن یا انجیکشن کسی بھی قسم کا یہ پاس نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کے منہ کو ہاتھ لگانا تو ناممکن تھا، لیکن اس کام کرنے کے بعد یہ ابھی بالکل سیٹ تھا، اس میں یہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، بے شک اس کو انجیکشن لگائیں، اس کو میڈیسن دیں۔ تو آج پہلی بار ہم نے اس کو اچھے طریقے سے آرام سے جو میڈیسن چاہیے جس طرح سے چاہیے اس کو دی ہے۔ تو یہ جب سے اس کی برتھ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی اس نے پاس نہیں جانے دیا میڈیسن کے لیے یا کسی کے لیے، مطلب یہ طاقتور تھی کہ یہ جس طرح سے بھی اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں یہ قابو نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے کہ اس کے جو میسٹائٹس کا ایشو تھا وہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ جو ادویات جو انجیکشنز ڈاکٹر نے بتائے تھے وہ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ میڈیسن تو دی نہیں گئی، جو انجیکشن لگاتے تھے وہ آدھا نیچے گر جاتا تھا اور آدھا سکن پہ، کیونکہ یہ سٹینڈ نہیں ہوتی تھی، پاس نہیں جانے دیتی تھی، لیکن اب جو ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے میڈیسن یہاں پہ لے رہی ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو لو کاسٹ چیزوں کا بنایا جائے سٹارٹ میں، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔